خاور صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اوورآل آپ کے یہ سچویشن کو کیسے ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے جو اہم رکن تھے، جو ان کی پارٹی کے لیڈرشپ تھے، جو کہ عمران خان کے ساتھ وہ قسمیں وعدے کھاتے تھے کہ ہم عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے، سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اگر اس کو تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ اگر 2000 سے آنورڈ سارے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ اس طرح کی توڑ پھوڑ کا عمل دیکھے تو وہ ہوتا رہا. آپ نے دیکھا کہ جو ہے نون لیگ سے کاف لیگ بن گئی، پیپلز پارٹی سے پیٹریاٹ آپ کو یاد ہوگا جو ہے وہ بھی بنی تھی. پھر کافی سارے لوگ جو ہے مختلف پارٹیز چھوڑ کے پھر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن گئے تھے، اور اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ظاہر ہے ایک اس وقت جو بظاہر پاپولر پارٹی ہے پورے ملک کی، اس کے اگر لوگ جو بڑے لوگ ہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ایک پارٹی کے لیے ایک دھچکا تو ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی جو ہمارے ملک کے اندر سیاست ہے، اور عام طور پر جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر وہ شخصیت کے ارد گرد ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس کا انحصار ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ نون لیگ اگر ہے تو نواز شریف کے فیصلوں کے بغیر نون لیگ کچھ نہیں ہے. نواز شریف جو کہیں گے وہی نون لیگ ہے. وہ پارٹی کے اندر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو ظاہر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف عمران خان، اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف. وہ جب تک کہ عمران خان ان کا جو بھی نظریہ اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں اچھا برا، وہ کھڑے ہیں تو میرے خیال میں لوگوں کے آنے جانے سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اور خاور صاحب یہ بتائیے، اتنی سیاسی گرما گرمی اور گہما گہمی ہو چکی ہے اب تک، تو عمران خان صاحب کے لیے کیا آپشنز مزید موجود ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. آپشن اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں نا، کل اگر آپ نے وہ پوری پریس کانفرنس سنی ہے تو کافی امپریسو پریس کانفرنس تھی اسد عمر کی. اسد عمر نے ایک بات کے اوپر بڑا زور دے کے کہا، وہ یہ کہ اس وقت جو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستانی نظام کے، سیاسی اینڈ غیر سیاسی، ان کے سامنے اب مسئلہ کیا درپیش ہے. مسئلہ درپیش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ڈیفالٹ آلموسٹ ہو چکی ہوئی ہے. آپ کا ڈالر آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ ہے روپے کی قیمت کم ہو رہی ہے. آپ کی جو اکانومی کے بنیادی اشاریے ہیں، جو آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ دیکھ لیں، ملک کے اندر جو سطح غربت ہے 40% جو لوگ ہیں وہ نیچے چلے گئے ہیں. میری اور آپ کی جو قوت خرید ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ، مطلب اگر سال پہلے میرے پاس اور آپ کے پاس 100 روپیہ تھا تو وہ 40-45 روپے رہ گئے ہیں، وہ بینک میں پڑے یہ ہماری جیبوں میں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کا حل دیکھیں انٹرنیشنلی تمام ادارے آپ کو کیا مشورہ دے رہے ہیں، آپ کے تمام دوست ممالک آپ کو کیا مشورہ دے رہے ہیں. ملک کے اندر عدالت عظمیٰ ہو، نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہو، اس کے علاوہ کمانڈر کانفرنس ہو، ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے کہ قومی اتفاق رائے پیدا ہونا چاہیے. اور دیکھیں، اگر آئین پاکستان کا ابتدائیہ آپ پڑھیں، انیشیل 8-10 لائنیں پڑھیں، اس کے اندر بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو حاکمیت کا حق ہے وہ عوام کی رائے ہے، اور عوام کی رائے لینے کا ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ ہے انتخابات. تو بہت بہتر ہے کہ جو بھی معاملات ہونے ہیں، عمران خان کے ساتھ کوئی رہے یا نہ رہے، کسی دوسری اور پولیٹیکل پارٹی کے اندر لوگ جائیں یا نہ جائیں، عوام سے ایک دفعہ پوچھ لیا جائے کہ عوام کیا چاہ رہے ہیں. وہ ملک کے اندر پاکستانی معیشت کو کس انداز سے کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی جو بہتر انداز سے ملک کو آگے لے کے جا سکتی ہے. تو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے اس ملک کا جو وہ میرے خیال میں وہ پاکستان کی عوام ہے. عمران خان کے پاس آپشن، عمران خان نے تو اپنے سارے آپشن، اس نے ساری حکومتیں اپنی، آپ کو پتا اس نے خود ہی جو ہیں ان کو ڈیزالو کر دیا. پاکستان کے اندر لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ کلرک کی نوکری کو نہیں چھوڑتا. انہوں نے پنجاب کی حکومت ہو، خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، وہ انہوں نے خود ڈیزالو کر دی. تو وہ تو اپنا آپشن جو ہے وہ لوگوں کے پاس جانے کے حوالے سے ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے. اچھا خاور صاحب، ایک اور اینگل ہے اس پہ میں آپ کا جو ہے تجزیہ چاہتا ہوں. جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ انہی لوگوں کے بارے میں رومرز ہیں. اپوزیشن کہتی تھی اس وقت کی، جو کہ اس وقت کی گورنمنٹ ہے، سینئر تجزیہ نگار بھی اس چیز کا کہتے تھے کہ یہ ٹیم جو ہے یہ اصل خان صاحب کو جو ہے
مروا رہی ہے, ان کو مس گائیڈ کرتی ہے, مس انفارم کرتی ہے, تو وہ لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی میں کلینزنگ کا پروسیس چل رہا ہے اور مے بی خان صاحب ایک اچھی ٹیم کے ساتھ ابھر کر آئیں؟ دیکھیں یہ ایک سبجیکٹو بحث ہو سکتی ہے کہ کیا فواد چودھری جو پارٹی کے اندر وہ ان کا کردار جو ہے منفی تھا یا مثبت تھا, یا باقی جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک اور جو بڑا کامن فینومینن ہم دیکھتے ہیں کہ چند ایک لوگ جو بہت ہی روایتی سیاستدان ہیں, آپ نے وہ عثمان طرقئی کی بات کی, وہ ماضی کے اندر بھی پیپلز پارٹی کا حصہ رہے. باقی لوگ شیریں مزاری ہو, فواد چودھری ہوں, اسد عمر نے تو کہا تھی میں نے آپ عہدے چھوڑا لیکن میں پارٹی کا حصہ ہوں اور تحریک انصاف کے اندر ہی میں رہوں گا. زیادہ لوگ چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی کا حصہ نہیں بن رہے. جس طرح ماضی میں لوگ فاروق بلاک بنتا تھا اور وہ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی کا وہ حصہ بن جایا کرتے تھے, یا کسی اس طرح کا معاملہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ بالکل آلریڈی ایک بحث ہو رہی ہے اور اس میں کافی وزن ہے کہ اچھا ہے وہ لوگ جو دباؤ نہیں برداشت کر پا رہے, جو اس وقت عمران خان کے ساتھ مشکل وقت میں نہیں کھڑے ہو پا رہے, وہ خود ہی جو ہے وہ بھاگ رہے. اور عمران خان کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ یہ جو کمزور دل لوگ ہیں یا جو سیاست کے اندر اتنی سختی برداشت نہیں کر سکتے, تو ان کو سیاست کا حصہ ہی نہیں رہنا چاہیے. اور اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. دوسرا آپ کا سوال یہ کہ کیا عمران خان کو غلط مشورے دیے گئے یا صحیح. دیکھیں مشورے غلط یا صحیح سارے جو حکمرانوں کو, جو پارٹی لیڈران کو ملتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف ڈے جو وقت ہے وہ آپ کے پاس ہی اسٹاف کرتا ہے کیونکہ فیصلہ آپ کا ہوتا ہے. میں اگر مجھے مشورہ مل رہا ہے دائیں بائیں سے, آپ جس طرح آپ کی ٹیم آپ کو کوئی سوالات دیتی ہے یا آپ کے سامنے کوئی اپنا پروگرام کا کانٹینٹ رکھتی ہے, اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یار یہ کانٹینٹ اس قابل ہے کہ مجھے اسکرین کے اوپر آ کے بولنا ہے کہ نہیں بولنا. آپ اس کا الزام آپ اپنے کانٹینٹ پروڈیوسر کے اوپر یا پروڈیوسر کے سر پہ نہیں رکھ سکتے کہ مجھے اس نے مشورہ دیا تو میں نے اس کے اوپر بات نہیں کی. اگر آپ کسی بات آپ اس سے غلط لگ رہی ہے تو آپ اس کو پھر اس کے اوپر انکار کرتے ہیں, تو پھر ذمہ داری آپ کو لینا پڑتی ہے. بالکل. خاوس صاحب, کچھ ایسی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل کیے جا سکتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں کیسز تو ان کے خلاف 3-4 بڑے کیسز تھے. وہ آپ کو پتا ہے وہ ٹرین وائٹ والا کیس تھا, اس کی ججمنٹ آ گئی ہے, وہ ختم ہو گیا. توشہ خانہ کے اندر شروع دن سے ہماری رائے کے مطابق کوئی خاص چیز نہیں تھی, وہ بھی فارغ ہو گیا. باقی یہ جو ابھی القادر ٹرسٹ کیس ہے وہ بھی دیکھیے گا آنے والے دنوں کے اندر. آپ کسی بھی جو قانونی ماہر سے بات کریں کہ وہ جو پیسے آئے تھے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے اسٹیٹ بینک میں چلے گئے, وہ جو ساری کی ساری ڈیل تھی وہ اس وقت بھی جو پاکستان کے جو کابینہ ڈویژن ہے اس کے اندر پڑی ہوئی ہے, اس کے اندر کوئی غلطی ہے بھی تو اس کو سامنے منظر عام پر لایا جا سکتا ہے. پیسے کیسے آئے وہ ساری چیزیں ہیں, تو وہ ایسا نہیں لگ رہا کوئی ایسی چیز ہے. باقی پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ماضی کو اگر سامنے رکھیں تو فیصلے تو ہوئے ہیں اس طرح کے, اگر سیاستدانوں کو آپ نے سیاست سے نکالنا ہے. لیکن اس کا دوسرا زاویہ یہ ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کی اگر جڑیں مضبوط ہیں اپنے ووٹرز کے اندر, اس کی ایک سپورٹ بیس موجود ہے, تو فرض کریں عمران خان کو اب تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مفروضہ مان لیتے ہیں کہ ان کو نااہل کر دیا گیا ہے, تو نااہل ہونے کے باوجود جو ایک ان کا جو پارٹی کا ایک امیدوار ہے یہ بلے کے نشان پہ کھڑا ہے اور لوگ عمران خان کو لانا چاہتے ہیں, تو عمران خان اگر جیل میں بھی ہوگا تو لوگ اس کو ووٹ دے دیں گے. تو اس سے زیادہ میرے خیال میں اس انداز سے موجودہ حالات میں نہیں سمجھتا کہ فرق پڑ سکتا ہے. ہم نے دیکھا آپ کو آئی ڈونٹ نو آپ اس وقت اسٹوڈنٹ تھے یا کیا کہاں پہ موجود تھے جب الیکشن ہوا تھا 2002 کا, اس وقت جنرل مشرف پوری طاقت میں تھا جی, لیکن اس طاقت کے باوجود جو ہے اس وقت جو ہے پاکستان کو مینیج نہیں کر سکے تھے, نہیں کر پائے تھے. اور پھر اس کے الیکشن کے بعد پھر اس میں سے یہ کوئی 30-35 لوگوں کو توڑنا پڑا تھا. چلیں سر, ہم امید کرتے ہیں کہ ساری چیزیں پاکستان کے جو ہے حق میں بہتر ہو. الٹیمیٹلی تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہے وہ بھلا ہو. خاور گمن صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, صبح کی سوچ میں. شکریہ.